بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الطہارہ پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور بہت اچھا اور کامل وضو کرتا ہے، ہم خالی وضو کرنا نہیں کہا اچھا اور کامل وضو کرتا ہے، یعنی جو اعضائے وضو ہے ان کو اچھی طرح دھوتا ہے، ان میں سے کسی جگہ کو خشک نہیں رہنے دیتا اور وضو کے سنن، وضو کے آداب کا بھی خیال کرتا ہے، اور وضو مکمل کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب وضو اچھی طرح کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا کہ اس کلمہ شہادت کے بعد ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ دعا کے کلمات بھی منقول ہیں۔ کلمہ شہادت ہر شخص کو آتا ہے الحمدللہ، تو صرف ہمیں اپنی روٹین پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں، اگر ہم آج کل ہمارے گھروں کے جیسے وضو خانے ہیں جہاں پہ اٹیچ سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر تو یہ کلمات نہیں کہنے چاہیے، باہر آ کے کہنے چاہیے، چونکہ وہ جگہ جو ناپاکی کی جگہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام اور مقدس نام نہیں لیے جاتے۔ باہر آ کر یہ کلمہ شہادت پڑھا جائے، اور وہ دعا جو میں نے پڑھی ہے اگر وہ آپ کو یاد عربی میں نہیں ہو رہی تو اردو میں بندہ ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت قیامت کے روز اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور دیگر اعضائے وضو کے آثار سے چمکتے ہوئے ہوں گے، یعنی جب میرے امت قیامت کے دن آئے گی تو جو ہمارے جسم کے حصے وضو میں استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ ہے، بازو ہے، چہرہ ہے، ہم سر کا مسح کرتے ہیں، گردن کا پاؤں دھوتے ہیں، فرمایا ان کے یہ جو اعضائے وضو ہیں یہ نور ان سے پھوٹ رہا ہوگا، ان سے نورانیت نکل رہی ہوگی۔ تو فرمایا تم میں سے جو چاہے اپنی چمک اور نورانیت کو بڑھانا تو وہ آج محنت کر لے، قیامت کے دن اس کا نور بڑھا ہوا ہوگا۔ اور وہ محنت یہ ہے کہ وضو اچھی طریقے سے کرے اور وضو کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ وضو کر لے اور پاکیزگی کی حالت میں رہنے کی کوشش کرے۔ حضرت شبیب بن ابی روح سے روایت ہے، وہ کہتے میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے یہ بات سنی کہ سرکار نے صبح کی نماز پڑھائی اور سورہ روم کی تلاوت کی تو دوران تلاوت سرکار پر تلاوت مشتبہ ہو گئی، تلاوت کرتے ہوئے مشابہ لگ گیا سرکار کو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں مگر صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتے، صحیح طریقے سے طہارت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھ پر قرات مشتبہ ہو گئی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیے اللہ کے پیغمبر کی شان کیا ہے کہ وہ جو قرات کا مشتبہ ہونا ہے اس کا تعلق لوگوں میں سے کسی کا صحیح طور پہ طاہر نہ ہونا ہے، صحیح طور پہ پاکیزہ نہ ہونا ہے،
اس کی طہارت کی جو کمی ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے امام کے اوپر، اور اس کی وجہ سے فرمایا کہ تلاوت مجھ پر مشتبہ ہو گئی۔ یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ رب کائنات نے آپ کو بطور نبی وہ علم عطا فرمایا ہے جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ کون پیچھے وہ ہے؟ اب یہ جو سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یہ حضور کا اخلاق ہے کہ حضور نام لے کر نہیں کہتے تھے فلاں بندے نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ سرکار کا اخلاق کریمہ ہے کہ آپ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے مجلس کے اندر، کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے کسی کا نام لے کر، بلکہ اجتماعی طور پہ کہہ دیتے تھے تاکہ جو بندہ متعلقہ ہے اس تک بھی بات پہنچ جائے اور باقیوں کی بھی تربیت اور اصلاح ہو جائے آئندہ کے لیے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ طہارت صحیح طرح پہ نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے مشتبہ ہو رہی ہے قرات۔ اور پھر آپ کا یہ وجہ جاننا کہ قرات کا مشتبہ ہونا اس لیے ہے کہ کوئی بندہ صحیح طور پہ وضو کر کے نہیں آیا۔ اب گھر میں جہاں وضو کیا کسی نے کیا، حضور سر پہ تو نہیں کھڑے تھے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم غیب تھا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جیسا کہ ہمارے آقا نے فرمایا، اے لوگوں اپنے رکوع اچھی طرح کیا کرو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں۔ تو یہ سرکار کی شان نبوت ہے جو رب کائنات نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے، اور یہ احد کا قبرستان تھا، شہدائے احد کی آپ زیارت کے لیے آئے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا آخری سال تھا، یہ آخری ملاقات تھی احد کے شہداء کی مزارات کی۔ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو آقا وہاں تشریف لائے اور آپ نے آ کر کہا السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومن قوم کے گھروں والوں تم پر سلام ہو۔ یہ قبرستان والوں کو سلام کرنے کا طریقہ ہے، السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک نے دنیا سے عالم برزخ میں آنا ہے، ہم بھی تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ جو کہا انشاءاللہ، حالانکہ یقینی ہے مرنے کے بعد جانا، مگر یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر سرکار نے جملہ فرمایا کہ میں نے چاہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں، یعنی میری چاہت ہے۔ یہ الفاظ حدیث بہت قابل غور ہیں۔ فرمایا آپ شہدائے احد کو ملنے آئے ہوئے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، موجود صحابہ کرام ساتھ ہیں آپ کے، مگر تمنا کیا کر رہے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم نہیں آپ کے بھائی؟ یہاں بھائی سے مراد ہے اسلامی بھائی، یعنی میرے وہ جو اسلام کی برادری کے جو لوگ ہیں میرے مسلمان، ان سے میں ملاقات کروں۔ صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم تو صرف بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی اور صحابہ ہو میرے، تمہارا شرف تو اور ہے۔ بھائی پھر کون ہیں؟ فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ میرے بعد جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا قیامت تک میرے بعد والے لوگ ہوں گے جو اسلام قبول کرتے رہیں گے، میرے آقا انہیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، انہیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں۔ فرما رہے میری خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، اور ظاہر ہے ان سے ملاقات تو اب قیامت کے دن ہی ہوگی۔ سرکار دنیا سے پردہ کر چکے، اب ہم حیات جسمانی میں حضور سے ملاقات تو نہیں کر سکتے ہیں، تو آقا تمنا فرما رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ یعنی سرکار بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، میرے بعد آنے والے بھی آخر وقت قیامت وہاں آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو میری خواہش ہوگی اپنے بعد آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کروں میں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں، جن کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، جو آپ کی سنگت میں بیٹھے نہیں ہیں، انہیں آپ کیسے پہچانیں گے؟ اور وہ قیامت کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک باقی ساری امتیں اور آپ کی امت، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میرے ہیں؟ آپ کو اپنے امتی ہونے کا، اپنے امتیوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، کسی شخص کے گھوڑے، وہ گھوڑے جن کی پیشانی وائٹ ہو، سفید ہو،
اور جن کے چاروں ہاتھ پاؤں کے سم اور ٹانگیں وہ بھی سفید ہوں، اور وہ ایسے گھوڑوں کے درمیان ہوں جو باقی سارے کالے ہوں، یعنی کچھ گھوڑے وہ ہیں جو پیور کالے ہیں پورے کے پورے، اور کچھ گھوڑے ان میں وہ ہیں جن کی ٹانگیں اور جن کا چہرہ سفید ہے۔ تو کیا میں سفید ٹانگوں والے اور سفید چہرے والے گھوڑوں کو کالے گھوڑوں میں سے نہیں پہچان پاؤں گا؟ وہ جو کالے کہا وہ باقی ساری انسانیت کو کہا، باقی ساری امتوں کو، اور جو اپنے تھا کہا ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں وائٹ ہوں گے۔ فرمایا جانتے ہو کیوں؟ کہ میری امت جو وضو کرنے والی ہے، وضو کی برکت سے ان کے چہرے ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور اس چمک سے میں اپنے غلاموں کو پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ اس چمک سے، اس نور سے میں پہچانوں گا کہ یہ میرے غلام ہیں اور میرے امتی ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ سرکار ملاقات کی خواہش رکھ رہے ہیں، اور ملاقات کے لیے پہچان کا معیار رکھا ہوا ہے کہ جن کے چہرے ہاتھ پاؤں نور سے چمک رہے ہوں گے، اور یہ چمکتے ہیں وضو طہارت کی وجہ سے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم آج طہارت کو اپنی زندگی کا، وضو کو محبت کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن سرکار کی پہچان میں آئیں اور حضور سے ملاقات کا شرف حاصل ہو ہم سب کو۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام طہارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔